أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود و سلام. دیکھیے جو آج جو ہم پڑھیں گے آیت نمبر 113 سے پڑھیں گے، اس کی تلاوت اور تفسیر. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، علیک آپ پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ شامل نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو یہ جو تھا لہمت طائفۃ منہم یعنی اس کا ایک گروہ جو تھا وہ تم کو یضلوک، تو وہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. وما یضلون، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. وما یضلون، مگر وہ نہیں گمراہ کرتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو. وہ آپ اللہ کے رسول کو نہیں گمراہ کر سکتے تھے، بلکہ وہ اپنے آپ ہی کو بہکا رہے تھے، اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے. وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں، من شیء کچھ بھی، آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وانزل اللہ علیک الکتاب، کیونکہ اللہ نے آپ پر کتاب، والحکمت، اللہ نے آپ پر نازل کی ہے کتاب اور حکمت، وعلمک، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے، ما لم تکن تعلموا، اور جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. تو یہ دیکھیے اس آیت کا ترجمہ دیکھیے کہ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انصار کے ایک گروہ نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں. حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو بہکا رہے تھے. وہ اللہ کے رسول کو کیا بہکاتے؟ وہ تو اپنے آپ ہی کو بہکا رہے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. اور یہ آپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. دیکھیے یہ جو سلسلہ جو ہے وہ وہاں سے ہی چلا آ رہا ہے، یہ کنٹینیو ہے یہ سلسلہ جو واقعہ ہوا تھا کہ جنگ میں جو ہے جنگ ہوئی، اس میں یہ تھا کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص جو تھا اس نے کسی دوسرے انصاری کے گھر سے آٹے کا تھیلا اور ایک زرہ چوری کی تھی، اور چالاکی یہ کی تھی کہ آٹے کا تھیلا اور زرہ راتوں رات ایک یہودی کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا تھا. جو تھیلا تھا آٹے کا وہ اتفاق سے پھٹا ہوا تھا، جس سے تھوڑا تھوڑا سا آٹا گر رہا تھا، جس سے سراغ لگانے میں آسانی ہو گئی. اور اصل مالک جو تھا آٹے کی تھیلی کا اور زرہ کا، تو وہ پہنچ گیا، جس کے گھر اس نے، یہودی کے گھر جو اس نے سامان پہنچایا تھا، وہ اس کے تھوڑا تھوڑا سا آٹا گر رہا تھا، تو اس کو اس سے سراغ مل گیا اس کو.
تو وہ آدمی کے گھر گیا جو انصاری صاحب تھے، انصاری، تو ان کے پاس گیا، مدینہ کے رہنے والا جو تھا، اور اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں لیا، وہ صاف انکار کر دیا اس نے۔ تو پھر وہ جو کیا اس نے یہ کہا کہ نہیں میں نے نہیں چوری کیا ہے، اور تم کو چاہیے تو تم آؤ میرے گھر کی تلاشی لے لو، اور اس کے بعد تلاشی بھی کرا دی اس نے، مگر وہاں سے تو کچھ نکلا ہی نہیں۔ اب جو ہے وہ جو آٹا گر رہا تھا اس کو پیچھا کرتے کرتے وہ یہودی کے گھر پہنچا اور کہنے لگا کہ میرا یہ سامان چوری ہو گیا ہے۔ تو یہودی جو تھا وہ کہنے لگا کہ میرے پاس تو وہ سامان موجود ہے، لیکن وہ تو کسی نے فلاں شخص کا نام لیا، اس نے میرے پاس بطور امانت رکھوایا ہے، میں تم کو نہیں دے سکتا وہ سامان۔ تو پھر دھیرے دھیرے یہ مقدمہ جو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں گیا، اور اب چور اور اس کے خاندان والوں نے، جو انصاری جو تھے، اس نے یہ آپس میں طے کیا کہ ہم لوگ جو ہے صاف انکار کر دیں گے، اور ہم کہیں گے کہ ہم نے امانت نہیں رکھی ہے اس کی گھر پہ، چوری دراصل جو ہے وہ یہود نے ہی کی ہے، اور ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ ہم لوگ یہود کو چور ثابت کر دیں۔ اور انصاری صحابی کا نام، جو انصاری تھا مدینہ کا رہنے والا، اس کا نام ہم لوگ بیچ میں سے ہٹا دیں۔ وہ لوگ ایک دم انجان بن گئے اور کہا ہم نے تو کوئی امانت اس کے پاس نہیں رکھی ہے، اور اس طرح ہم اس کو چور بنا دیں گے یہودی کو، اور ہم جو ہے صاف جو ہے چھوٹ جائیں گے ہم لوگ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قسم کھا کر وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانے لگے کہ انصاری جو ہے وہ سچا ہے اور یہودی جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو قریب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چور کا، اس زمانے میں چور کی سزا کیا تھی؟ ہاتھ کاٹ دینا۔ تو قریب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو چور ثابت چوری کا فیصلہ اس کے اوپر لگا دیتے اور اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دیتے۔ ایسے ہی ٹائم پر اللہ نے بذریعہ وحی جو حالات سے اللہ کے رسول کو مطلع کر دیا اور تنبیہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بے ایمان لوگوں کی حمایت کی قطعاً پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا فضل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کیا تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال جو تھی، یعنی صحیح حقیقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے مطلع فرما دیا تھا، ورنہ کیا ہوتا کہ اس کے نتائج کیا ہوتے کہ ایک مجرم جو تھا وہ بچ جاتا۔ اللہ کے رسول اگر فیصلہ سنا دیتے کہ ہاں یہودی مجرم ہے، حالانکہ یہودی کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کی غلطی بس اتنی تھی کہ اس نے وہ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول فیصلہ سنا دیتے اور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے حالات سے مطلع کر دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر اللہ کے رسول فیصلہ سنا دیتے تو کیا ہوتا کہ مجرم جو ہے وہ بچ جاتا، اور ایک بے قصور انسان جو ہے اس کو مجرم قرار دیا جاتا، اور کیا ہوتا کہ لوگوں کی نظروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی کردار اور ساکھ جو ہے وہ مطلب اس کو نقصان پہنچتا، اور اس کے بعد یہ کیا ہوتا کہ ایسے لوگ جو آپ کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کرانے چاہتے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے، اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے تھے۔ اگر دنیا میں مان لو غلط سلط فیصلہ کروا کے اور کوئی فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا ان لوگوں نے، تو اس سے کیا ہوتا، دنیا میں تو چلو اگر انہیں تھوڑا سا بہت فائدہ ہو بھی سکتا ہے، مگر آخرت میں کیا ہوگا کہ ان کا وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے تھے، اپنا آخری دنیا میں اس کا نقصان کر رہے تھے۔ اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور اللہ کے ہاں کون مجرم قرار پاتا؟ وہ مجرم قرار پاتا جس نے دنیا کی چالاکی سے جو ہے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا۔ تو یہ ہے کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ وہ جو شخص جو ہے، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے، کسی کا دوسرے کا مال ہتھیانہ، یعنی کوئی مقدمہ کر کے چالاکی سے کسی کا مال اپنے حق میں لے لینا، اس کا اپنا فیصلہ اپنے حق میں کروا لینا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل جو ہے دھوکہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لینا جو ہے، وہ اب خود اس کا نقصان جو ہے، اس کا صرف اس کا نقصان نہیں بن جاتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تدبیریں جو چالیں چلتی ہیں
تو اس سے تو وہ ان چوری کے مال کا نقصان بند ہو جاتا ہے، چوری کے مال کا غلط فیصلہ جو ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب اس کے اثرات جو ہیں وہ دور تک جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، اور ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی بہت زیادہ چرب زبان ہو۔ چرب زبان یعنی وہ باتیں بہت اچھی طرح سے کرنا چاہتا ہے، جانتا ہے، اس کو اس کی ٹرک آتی ہے کہ وہ اچھی طرح سے اپنی بات، اس کے دلائل بہت اچھی طرح سے رکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے حق میں فیصلہ سنا لیتا ہے، اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس فیصلہ لے کر آتے ہو، اور تم میں سے کوئی زیادہ بہت اچھی طرح سے اپنی بات رکھنے کا گر جانتا ہے، اور اگر اس کی بات میں آ کر میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو سمجھ لو، یاد رکھو کہ میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی یہ کہ غلط فیصلہ وہ اپنے حق میں کروا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی نظر میں گنہگار ثابت نہیں ہوں گے، بلکہ اگر اس کے جو چور ہے اس کے فیور میں اگر کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس سے اللہ کے رسول کا نقصان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مگر میں نے اگر کوئی ایسا فیصلہ کر دیا تو در حقیقت جو ہے میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اب دیکھیے بہنوں، اس آیت میں یہ جو نازل بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت سے آگاہ کر دیا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، اور بہت سارے انعامات جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے تھے جو اور کسی پیغمبر کو نہیں ملے تھے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ مطلب حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، اس سے اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے آگاہ کر دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت تھی۔ اس آیت میں کیا فرمایا گیا ہے؟ یہی فرمایا گیا ہے نا اس آیت میں شروع میں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو بہکانے کا ارادہ انہوں نے کر لیا تھا۔ تو یہ اللہ کے فضل جو ہے اور اس کی رحمت کے بارے میں جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ تو وہ ایک یہ بات تھی کہ 1 ماہ کی مسافت پر دشمن پر میرا روب طاری ہوتا تھا، مطلب 1 مہینہ سفر کر کے میں جس مقام پر پہنچتا وہاں کے لوگوں پر میرا روب جو ہے وہ پہلے سے چھا جاتا تھا، وہ لوگ پہلے سے میرا روب ان کے اوپر آ جاتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ 1 ماہ کی مسافت یعنی 1 مہینہ کا سفر کر کے ہم جہاں پہنچتے وہاں کے لوگ پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے متاثر ہو جاتے تھے، یہ پہلی چیز تھی۔ دوسرا یہ کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنائی گئی ہے، لہٰذا میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لے، ہے نا، کہیں بھی نماز پڑھ لو، یہ مت سوچو کہ کیا پاک زمین ہے ناپاک زمین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام جہان کی زمین جو ہے وہ پاک بنا دی ہے، اور ہم کو نماز ڈیلے کرنے کا یا نماز چھوڑنے کا کوئی عذر جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی کو یہ جو ہے چیزیں گفٹ کے طور پر نہیں ملی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ مال غنیمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوا ہے، اور مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے جائز نہیں تھا۔ ہم کو پتہ ہے، ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے کہ جو جنگوں میں مال غنیمت آتا تھا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی امت کے لیے وہ حلال اور جائز کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ تمام مال غنیمت جمع کر کے ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی یا اسے جلا دیتی تھی، وہ طریقہ تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خصوصی انعام تھا۔ تیسری بات اور چوتھی بات یہ بتائی گئی ہے کہ شفاعت کبریٰ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کرنے کے لیے کہیں گے۔ اور پانچویں یہ کہ ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا،
جبکہ میں تمام دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو دیکھیے بہنوں، اس میں یہ ہم کو یہ اس آیت سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ جو چالیں چلتے تھے، تو اب اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو انصار جو تھے انہوں نے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ آپ کو بہکا دے، حالانکہ حقیقت کیا تھی کہ وہ اپنے آپ ہی کو بہکا رہے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی تھی اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا تھا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل تھا۔ آگے دیکھیں، لا خیر فی کثیر، یعنی جو کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، فی کثیر من نجواہم، یہ جو کثیر نجوا یعنی کیا ہے؟ سرگوشی۔ یہ جو بہت ساری سرگوشیاں ہو رہی ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے، الا من امرا، مگر یہ کہ کوئی شخص جو ہے امرا یعنی کوئی کام کرے، بصدقتن یعنی کوئی صدقہ کرے، کوئی بھی کام جو یہ بہت ساری سماج میں جو سرگوشیاں ہوتی ہیں تو وہ سرگوشیوں کا اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقتن، یعنی الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر چھپا کر لوگوں کو صدقہ کرے، او معروفن یا کوئی بھلائی کا کام کرے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دے، ومن یفعل ذالک، اور جو شخص ایسے کام، ذالک ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے جو شخص ایسے کام کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جو آپس میں وہ لوگ چہمگوئیاں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا یہ کہ اس میں بھی کچھ بھلائی ہے، مگر یہ کہ کوئی شخص چھپا کر پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرے یا بھلائی کا کام کرے، بھلے کام کرنے کے لیے، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو شخص ایسے کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ تو یہاں پر یہ خفیہ مشورے کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ کون سے خفیہ مشورے بہتر ہیں۔ کہا گیا ہے نا کہ حدیث بھی ہے کہ جب لوگ 3-4 محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو آپس میں کان میں ایک دوسرے کی بات نہ کرو، آپس میں چہمگوئیاں نہ کرو۔ تو منافق لوگ جو تھے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ آپس میں الگ میں بیٹھ کے کانا پھوسی کرنا، اس کے کان میں کوئی بات کہنا، اس کے کان میں کوئی بات کہنا، تو یہ جو ہے منافق کا کام ہے یہ وہ۔ اور منافق لوگوں کا ایک اور طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ دن بھر تو وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مگر رات کو وہ الگ بیٹھ کر مشورے کرتے تھے، اور بعض اوقات جو ہے یعنی اکثر ہی اوقات جو ہے وہ بری باتیں ہی سوچتے تھے، کسی اچھی چیز میں وہ لوگ مشورے نہیں کرتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بری باتیں ہی سوچتے تھے جو خیر سے خالی ہوتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بھلائی اور صاف ستھری باتیں، سچی بات کو چھپانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے نا۔ صحیح بات ہے، بھلائی کی باتیں جو ہیں وہ چھپا کر نہیں کی جاتی، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر، مگر اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ مشورے ایسے ہوتے ہیں جو چھپا کر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہیں مشورے؟ وہ کیا کام ہے؟ مثلا کسی کو صدقہ دے تو چھپا کر دے، تاکہ لینے والا جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو، ہے نا۔ کھلے عام سب کے سامنے صدقہ دینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ لینے والے کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ صدقہ دو تو چھپا کر دو، تو اس کی اجازت ہے۔ یا صدقہ دینے کے متعلق الگ سے مشورہ کرنا بھی اچھا کام ہے، یعنی جیسے اگر 2 لوگ جماعت میں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ 2-3 لوگ بیٹھ گئے
اور کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو صدقہ دینا ہے، تو وہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کریں، اور اس کے بعد تو اس سے کیا ہوگا، بہت سارے لوگ تھوڑا تھوڑا پیسہ دیں گے تو زیادہ پیسے سے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ صدقے کے بارے میں الگ سے بیٹھ کر مشورہ کرنا بھی اچھا کام ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس طرح بھلائی کے کاموں، یعنی خصوصاً بھلائی کا کاموں میں خصوصاً کس بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے متعلق اگر خفیہ مشورہ کیا جائے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ یعنی دو لوگوں میں اگر کوئی بات چیت بند ہے، یا وہ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، یا دشمنی ہے، تو ہم ان کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، خفیہ مشورہ کریں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان باتوں میں تو کوئی مشورہ کرتا ہی نہیں ہے، اور لوگ مشورہ کرتے بھی ہیں تو ایسے کاموں میں کرتے ہیں جن سے شر پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، اور اگر یہ سب کاموں میں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مشورہ کرے گا تو یہ بڑے نیکی کے کام ہیں۔ اب اس میں بھی ایک بات بتائی گئی ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈالنا دین کو موڑنے والا، یعنی دین کو برباد کرنے والا کام ہے۔ اگر دو لوگوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہے، فساد ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کسی فریق کی طرف منسوب کر دے یا کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں ہے نا۔ اگر کسی مان لو اگر ہم کو دو لوگوں میں دوستی کرانا ہے تو ہم یہ کہہ دیں کہ وہ تو آپ کے بارے میں ایسی ایسی بات کہہ رہا تھا، جھوٹ ہم نے اپنی طرف سے وہ بات کہہ دی، وہ خوشگمان ہو گیا۔ اس خوشگمانی کی باتیں اگر ہم اس سے کہیں گے تو یہ کیا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی طرف سے اگر کوئی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں ہوگا، ہے نا۔ اس کا ارادہ، اس کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کا ارادہ جو تھا وہ ان لوگوں کے درمیان جھگڑا ختم کرنے کا تھا۔ تو اگر ہم کسی کو خوش کرنے والی کوئی بات کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹ میں شمار نہیں کرے گا، بلکہ وہ دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا ایک طریقہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہوگا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کام کرے گا، اپنی طرف سے کچھ باتیں ایڈ کر دے گا تو پھر یا مشورہ کرے گا اچھی چیزوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو بہترین اجر عطا کریں گے۔ اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 115 اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص جو ہے یشاقق الرسول، یعنی یہ کہ جو شخص جو وہ واضح کوئی بات واضح ہو جانے کے بعد جو ہے رسول کی مخالفت کرے، یشاقق الرسول مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، جبکہ وہ ہدایت جو ہے اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے، سچی بات جو ہے، صحیح بات جو ہے اس کے سامنے واضح ہو چکی ہے، اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے گا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا خود اس نے رخ کیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری وہ ہے، کیا ہے، ٹھکانہ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص راہ راست کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا خود اس نے رخ کر لیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے،
جو بہت برا ٹھکانہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرنا یا جو ہے مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کر لینا، یہ سب جو ہے بہت برے کام ہیں، جہنم کی طرف لے جانے والے کام ہیں۔ تو بہنوں، اس آیت کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں کس سے خطاب کر رہا ہے؟ اسی منافق سے، جو انصاری منافق تھا، اس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور جس نے چوری کی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے مقدمے کا فیصلہ بے گناہ یہودی کے حق میں دے دیا، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رسول کو مطلع کر دیا، تو اس منافق کو سخت صدمہ ہوا۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو مسلمان ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کریں گے، حالانکہ اس کو بہت برا لگا جب فیصلہ جو ہے وہ یہودی کے حق میں آ گیا۔ وہ کیا کیا؟ مدینے سے نکل گیا وہ، اور اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے پاس چلا گیا، مکہ چلا گیا، اور وہ کھلم کھلا مسلمانوں کی، رسول کی مخالفت پر اتر آیا۔ حالانکہ یہ حکم جو ہے، یہ خطاب سب لوگوں کے لیے، یعنی صرف اسی کے لیے نہیں ہے، یعنی کوئی پرٹیکولرلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع وہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ آیت جو ہے نازل کی تھی، مگر اس سے مخاطب صرف وہ جو منافق تھا وہی نہیں منافق ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ خطاب ہے، اور یہ حکم جو ہے قیامت تک کے لیے ہے۔ یعنی جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقۂ زندگی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائے گا، اور جس قدر زیادہ مخالفت کرے گا، مخالفت میں جتنا زیادہ وہ گر جائے گا تو اسی قدر گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا۔ یعنی اگر وہ مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی، مسلمانوں کی، اللہ کے رسول کوئی بھی بات اپنے دل سے نہیں کہتے تھے، وہ وہی بات کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی تھی، وہی بات وہ کہتے تھے، تو جو اگر ان کی مخالفت کرے گا تو وہ اللہ کی مخالفت کرے گا، اور وہ گمراہی میں بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر یہ چیز جو ہے اسے جہنم میں پہنچا کر چھوڑے گی، ہے نا۔ یہ چیز یہ نہیں کہ کچھ اس نے ایسا عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کر دیا، نہیں، یہ چیز جو ہے اسے جہنم میں لے جا کر چھوڑے گی۔ چلیے آگے کی آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں، آیت نمبر 1، جو آگے کی آیت ہے 115 ہو چکا ہے، 116 آیت، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا، ان یشرکا، کہ کسی کو کہ اس کا، ان یشرکا بھی، کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور ویغفر ما دون ذالک، اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ معاف کر دے گا، من دون ذالک، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اور کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ گناہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے، وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کا شریک بنایا تو وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا۔ تو اس آیت سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو وہ ہے کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، جسے اللہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت میں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے اس بات کو کہ اللہ کا شریک بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی بات ہیں، جو بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان میں سے اللہ جسے چاہے اسے معاف کر دے، اللہ کے اوپر ہے وہ، مگر شرک کی معافی نہیں ہے۔ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے بہنوں، اس میں سب سے پہلی بات ہم کو کیا پتہ چلی کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی گناہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا تو کیسے گناہ کی معافی اللہ تعالیٰ کریں گے، یا کیسے گناہ کی معافی کی توقع ہو سکتی ہے؟ تو جو دوسرے گناہ ہیں، شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں،
تو یقینی طور پر ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ اللہ جس کو چاہے اور جو گناہ چاہے معاف کر دینے کا اختیار رکھتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو ان گناہوں پر انسان کا مواخذہ بھی نہ کرے، ان سے پوچھے بھی نہیں۔ تو بہنوں، گناہ جو ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا مطلب گناہ جو ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا حق، دوسرے بندوں کا حق۔ اللہ جسے چاہے اپنا حق معاف کر سکتا ہے اور جسے چاہے معاف نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے معاف کر دے اور جسے چاہے اسے معاف نہ کرے، اس کا مواخذہ کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ یعنی یہ ہے نا کہ جنت میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کسی شخص کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ تو اس کا حق جو ہے، ایک تو ہے اللہ کا حق، تو اللہ چاہے گا تو اپنا حق جو ہے، اگر کسی سے اپنے حق، اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا حق جسے چاہے معاف کر سکتا ہے۔ مگر جو دوسری بات ہے کہ بندوں کے حق، بندوں کے حقوق، پہلے یہ بہت امپورٹنٹ کی بات ہے کہ ایک حقوق اللہ ہوتا ہے، ایک حقوق العباد ہوتا ہے۔ عباد یعنی بندے، ایک بندوں کے حقوق ہوتے ہیں کہ اگر بندوں کے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ لازمی ہے، وہ لازماً ادا کرنا ہی ہے۔ اگر ہم نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی تب ہی اللہ اپنا حق بھی معاف کر دے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کرے گا اگر تم نے بندے کے حقوق میں ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ بہرحال کیا ہوگا کہ بندوں کے حقوق کی معافی کے بعد اللہ کے حق کی معافی جو ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یعنی انسان سوچ سکتا ہے ہم نے دنیا میں کسی کا حق نہیں مارا، مگر جو ہے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ ہے، انہوں نے ایک بار صحابہ سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ میری امت کا سب سے زیادہ مفلس شخص جو ہے کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ میری امت کا سب سے زیادہ مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم مفلس غریب اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ مال دولت نہیں ہے، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا سب سے مفلس شخص وہ ہوگا جو بہت ساری عبادات لے کر آیا ہے، بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت سارے نیکی کے کام کر کے آیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے بندوں کو اپنی زبان سے نقصان پہنچایا ہے، یا اپنے طریقے سے نقصان پہنچایا ہے، یا کسی کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر لیا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم نے بندوں کے حقوق میں اگر کوئی کمی کی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا، اس بندے کو نہیں معاف کرے گا۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے کسی کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہے، یا ہم نے کسی کا مال کھا لیا ہے، یا ہم نے اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، کوئی تکلیف دی ہے، ہماری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور جب حساب کا اگر ہم نے دنیا میں معافی نہیں مانگ لی، اگر ہم دنیا سے پاک صاف ہو کر اپنے تمام چیزوں سے معافی مانگ کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں گئے، تو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے آس پاس کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اللہ سے شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے کہ اے اللہ، اس نے نا میری زبان سے مجھے یہ کہا تھا جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کیا ہے، تو کہنے لگے کہ مجھے اس کی نیکیوں میں سے کچھ دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے کچھ چیزیں اٹھا کر، جتنا بڑا اس نے کوتاہی کی ہوگی، جتنا بڑا اس نے غلطی کی ہوگی، اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیاں جو ہیں دے دیں گے۔ اسی طرح اب اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نیکیاں دے دے گا۔ اور اس کی زبان سے تکلیف پہنچانا، یعنی بندوں کو کسی بھی طریقے سے تکلیف پہنچانا جو ہے وہ ہمارے تمام نیکیاں جو ہیں جو ہم نے دنیا میں جمع کر کے گئے ہیں، اور اس امید پر ہم گئے ہیں اللہ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کریں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین شخص ہوگا جس کی نیکیاں جو ہیں وہ لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اس کے بعد بھی اگر لوگوں کے حق ادا نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں
گناہ اٹھا کر اس آدمی کے اعمال نامے میں ڈال دے گا۔ تو بہنوں اس بات کا بہت زیادہ ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ ہم یہ بات تو کر لیتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے نوافل ادا کر دیے، ہم نے صدقہ کر دیا، ہم نے خیرات کر دیا، ان چیزوں کا تو ہم بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں الحمدللہ، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو لوگوں کے حقوق کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ہم کو کبھی بھی ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، زبردستی کسی کا مال لے کر ہم ہڑپ نہ کر جائیں، یا یہ مال تو ہڑپ کرنا دور کی بات ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دینا، اپنے رویے سے کسی کو تکلیف پہنچا دینا، جس سے انسان جو ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے۔ اور عورتیں جو ہیں بغیر سمجھے بوجھے یہ کام جو ہے بہت زیادہ اس میں ملوث ہوتی ہیں کہ وہ اپنے طور طریقے سے گھر ہی میں لے گئے، گھر باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ہی دیکھ لیجئے کہ بعض معاملات بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی اپنے فیملی ممبر کو ہی ہم اپنی طریقے سے ٹونٹ کرتے ہیں، کوئی بات جو ہے اسے طنزیہ انداز میں کہتے ہیں، جس سے مجلس میں اس کی جو ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر بعد میں وہ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا اور اپنے جو ہے اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اٹھا کر لوگوں میں تقسیم کریں گے، اور اس کے اعمال نامہ جو ہے پھر خالی ہو جائے گا۔ یہ ہے امت کا مفلس ترین شخص۔ تو اب کیا اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو ہم دنیا میں ہم کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ لازمی ہے نا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی لازمی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، معاف کر دے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو، مگر بندوں کے حقوق میں جو اگر کوتاہی ہو گئی ہے تب اگر ہم نے وہ معاف کرا لی، دنیا میں ہم نے اس شخص سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق میں، اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ دنیا ہی میں ہم کو جس بندے کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچائی ہے ہم نے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ دنیا ہی میں اس سے ہم کو معافی مانگ لینی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر رحمت کی نظر جو ہے وہ ڈالے گا۔ اگر دنیا کے میں لوگوں کے حقوق ہم نے معاف نہیں کروائے دنیا میں، تو کیا ہوگا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حقوق معاف نہیں اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ سب سے معافی مانگ لیں، معافی مانگ کر ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اور یہ ایک بات اور بتائی گئی ہے یہاں پر کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایک خالہ جان ہم لوگوں کو سمجھاتی تھی کہ ایک چیز، ایک نارمل سی، ایک کامن سی چیز جو ہے جو ہم لوگوں کے درمیان ہے، کہ جیسے ایک گھر ہوتا ہے، ایک گھر اس میں بیوی جو ہے وہ مالک ہوتی ہے، اور اگر کوئی اور آ کر اس کے گھر کے معاملے میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دے، تو بیوی جو ہے، عورت جو ہے وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر میرا حکم چلے گا، تو کوئی اور اس کی معاملے میں انٹرفیئر نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے وہ جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کے شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور اگر کوئی اس کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا ہے۔ شرک جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی ہے اور ظلم عظیم ہے، اس کو کیا کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کی معافی جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کا کسی کے ساتھ اللہ کو شریک کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا۔ تو جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ تو یہ جو مشرکین ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے
کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں. یدعون من دونہ الا اناسا، اناسا یعنی دیویاں، اور اللہ یہ جو کیا کرتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ دیویوں کو پکارتے ہیں. وَإِن يدعون، حالانکہ وہ دیویوں کو نہیں پکارتے ہیں، وہ کس کو پکارتے ہیں؟ الا شیطانا مریدا، وہ سرکش شیطان ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں، اور لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے. تو یہ جو کیا ہے کہ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین جو ہے اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں. تو یہاں پر یہ شرک کی موٹی موٹی جو ہیں 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، اور ان 3 قسموں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ذات میں شریک کرنا، یعنی یہ مشرکین جو تھے اپنی دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان دیویوں کے نام سے جو انہوں نے لات اور عزا وغیرہ رکھا تھا، یہ نام جو ہے تو اس سے ان کا یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. دوسری جو تھی یہ کیا تھی؟ شرک ذات فی ذات میں، شرک فی صفات، یعنی یہ صفات اللہ کی صفت یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی شخص اسے پکارے وہ اس کی فریاد سنتا ہے. اور یعنی اللہ کی یہ خوبی کس کے ہے؟ کسی اور کے اندر نہیں ہے. ہم کیا ہے؟ ہم تو اس دیوار کے اس طرف بیٹھ کے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اس کو بات نہیں سن سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کہیں بھی کونے میں بھی اللہ کو پکارے تو اللہ جو ہے ہماری پکار کا جواب دینے پر قادر ہے. تو یہ جو پکار پر جواب دینے کی صفات میں جو اللہ کی صفات ہیں وہ صرف اللہ کی صفات ہیں. اللہ کے ساتھ صفات میں کوئی اور شریک جو ہے وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندہ جہاں سے بھی پکارتا ہے وہ اس پکار کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اور یہ خوبی اللہ کے سوا کسی اور کے اندر نہیں ہے. یہ صفت کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی اندر نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی پکار جو ہے وہ سن سکتا ہے. اور اس کے دوسرے یہ ہے کہ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یعنی کوئی انسان کسی شخص کسی دیوی دیوتا کو اس عقیدے سے پکارتا ہے کہ وہ اس کی فریاد سن کر اس کی مشکل کو دور کر سکتا ہے یا اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ اس نیت سے اگر کسی کو دیوی دیوتا یا کسی کو پکارے گا تو وہ جو ہے یہ عقیدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ صفت خاص طور سے صرف اللہ کی ہے، اور کسی کوئی مطلب یہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی یہ کام کر سکتا ہے، اللہ تو یہ کام کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی یہ دیوی یا یہ بت یا یہ کسی اور کے بارے میں یا یہ مقبرہ پر جہاں جا کر ہم پکارتے ہیں، تو وہ ہماری پکار کو سننے کا اختیار نہیں کرتا ہے. اور جو یہ سمجھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے. یہ جو مشرکین تھے وہ دیویوں کے سامنے عبادت کرتے تھے، اور وہ تمام دعائیں مانگتے تھے ان سے جو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو ہے وہ جائز ہے. کسی اور سے ہم اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ کیا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ ایسا اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں پکار رہے ہیں بلکہ وہ شیطان کو پکار رہے ہیں. تو بہنوں دیکھیے کہ پھر اب بعد میں اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں تو وہ جو کیا کرتے ہیں؟ شیطان کو فالو کر رہے ہیں. پھر اور آگے آیت میں لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے. وقال، جس نے کہا تھا، وہ شیطان جس نے کہا تھا، وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا اس شیطان نے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا، ہے نا. اس نے کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ جو ہے وہ لے کر رہوں گا. اور پھر آگے کیا کہا کہ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، یعنی میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، ہے نا، جھوٹی جھوٹی آرزوئیں دلاؤں گا میں انہیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں انہیں حکم دوں گا، میں انہیں ایسا کرنے کے لیے مجبور کروں گا. کیا کرنے کے لیے مجبور کروں گا؟ کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے جانوروں کے کان پھاڑ ڈالیں.
اور ولا آمرنہم، اور انہیں میں یہ بھی حکم دوں گا کہ فلا یغیرن خلق اللہ، وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو شیطان کو، جو شخص جو ہے اس نے جو یہ کام کرے گا اور اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لے گا، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ساتھی بنا لے گا، فقط خسرہ خسرانا مبینہ، تو اس نے صریح نقصان اٹھایا. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے یا اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے، تو ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ در حقیقت کیا کر رہے ہیں؟ وہ شیطان کو ہی پکار رہے ہیں، جس نے اللہ کی جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور میں انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں، اور انہیں یہ بھی حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر ڈالیں. اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا، اس نے صریح نقصان اٹھایا، ہے نا. تو اس کے یہاں پر یہ بتائیے، جو شیطان کا جو تھا دعویٰ تھا، اس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا. تو شیطان کو پکارنا یہ جو ہے وہ شرک کرنا، وہ اس شرک کی بھی اتنی قسمیں ہیں. یہ ساری چیزیں کون سکھاتا ہے؟ شیطان سکھاتا ہے، انسانوں کو سکھاتا ہے. یعنی وہ انسان جو شرک کرنے والا انسان ہے، وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ خواہ وہ کسی کو بھی پکارے، وہ کس کو پکار رہا ہے؟ شیطان کو پکار رہا ہے، اور کسی اور کو پکارنا وہ شیطان کو پکارنے کے جیسا ہی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کون اس کو سکھا رہا ہے؟ شیطان ہی اسے سکھا رہا ہے. شیطان کو اللہ کا باغی اور سرکش سمجھ کر ظاہری طور پر گالیاں ہی دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں یہاں پر شیطان نے دیکھیں، کوئی انسان جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی شیطان کو نہیں پکارتا ہے نا. وہ ڈائریکٹلی یہ نہیں کہتا کہ اے شیطان تو ہماری اس کام میں مدد کر دے، وہ یہ بات نہیں کہتا. کوئی بھی انسان، کتنا بھی بڑا گنہگار انسان ہو، وہ شیطان کو نہیں پکارتا. مگر جو ہے شیطان اسے جو گمراہ کرنے والے راستے ہیں ان کو خوبصورت انداز میں، یعنی خراب چیز کو اچھی پیکنگ میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. تو یہی چیزیں جو رہتی ہیں، یعنی وہ اگر شیطان کو پکار رہا ہے تو اگر انسان ڈائریکٹلی نہیں شیطان کو پکار رہا ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور کام کا ایسا عقیدہ اس کا رہتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شیطان کو پکارنے جیسی ہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر یہاں پر یہ اللہ اس نے چیلنج کیا تھا شیطان نے کہ میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں انہیں آرزوئیں دلاؤں گا. یہ ساری چیزیں جو ہے کہ یہ جھوٹی آرزوئیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. جیسے یہودی کا کیا عقیدہ تھا؟ یہودی کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی. ہم نے پڑھا تھا سورہ البقرہ میں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انہیں دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی ہے سوائے چند دنوں کے، گنتی کے چند دنوں کے علاوہ انہیں دوزخ کی آگ جو ہے وہ نہیں چھو سکتی ہے. اور وہ گائے کی پوجا کرتے تھے. یا جیسے ہم چونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو وہ تھے یہودی، یہ سوچتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اتنے سارے نبی جو ہیں وہ ہمارے خاندان میں آئے ہیں، تو ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں اور پیارے ہیں، لہٰذا آخرت میں یعنی جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ ہمیں آخرت میں عذاب نہیں ہوگا. یہ ایسی جھوٹی آرزوئیں ہیں جو شیطان خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اور اس پر انسان جو ہے وہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے. اس کو گناہ کرنے سے یہ چیزیں روک لیتی ہیں، نہیں روک پاتی یہ ساری چیزیں جو ہے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں تو ہم کو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. اسی طرح نصارہ کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، وہ صلیب پر چڑھ گئے، اب ہم کچھ بھی کریں اب ہم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو وہ گناہ پر دلیر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے مسلمان بھی اس معاملے میں شیطان سے یہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس عقیدہ کر لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں. مسلمانوں میں سید حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری خیر سے
نسل ہی پاک ہے. یہ ساری باتیں وہ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا حساب دے گا. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. جو کچھ ہم یہاں پر کریں گے اس کا ہم کو بدلہ ملے گا. تو کسی کی نسل ہونے سے، کسی کا خاندان کا ہونے سے، نبیوں کی نسل میں سے ہونے سے کوئی چیز فائدہ نہیں دے سکتی ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اب اس کے آگے والی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں گے. انہیں یہ حکم دے گا. تو اہل عرب میں یہ بات ہوتی تھی کہ جب کوئی اونٹنی 10 بچے جن لیتی تھی، 10 بار اس نے بچہ دے دیا، یا جس اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو چکتے تو اس کو اپنے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اب اس سے کوئی بھی کام نہیں لیا جاتا تھا. اس سے کوئی کام لینا اسے حرام سمجھتے تھے. اور علامت کے طور پر کیسے پہچانیں گے کہ یہ اونٹنی جو ہے اس کے نطفے سے اونٹ کے یا اونٹنی سے 10 بچے ہو چکے ہیں؟ تو وہ نشانی کے طور پر کیا کرتے تھے، اس کے کان جو ہے پھاڑ دیتے تھے، اس کے کان چیر دیتے تھے، اور اس کے بعد اب کوئی اس میں تبدیلی، ان سے کوئی کام، دنیاوی کام جو ہے وہ ان سے نہیں لیتے تھے. وہ چاہے جس کے کھیت میں جا کر کھائے، جس کے کنویں سے جا کر جائے پانی پیے، اب اس کو کوئی نہ مار سکتا تھا نہ بھگا سکتا تھا. تو یہ ان کے نشانی کے طور پر ان کے کان جو ہے وہ، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ جب وہ 10 بچے دے دے تو تم اب اس سے کوئی کام نہ لو. یہ ساری یہودی روایات تھیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ لوگ ایسا کام کرتے تھے. اور وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر دیں گے. تو یعنی وہ کیا کریں گے، کوئی مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ صورت میں؟ مطلب یہ کہ کوئی مرد ایسی شکل اور صورت بنائے کہ وہ عورت جیسا لگنے لگے، یا کوئی عورت اپنا حلیہ ایسا بنا لے کہ وہ مرد معلوم ہو. دوسرے یہ کہ اس سے کیا مقصد کیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جائے. تیسری یہ کہ اپنی صورت، جیسے آج کل بہت کامن ہے یہ کہ اپنی ناک کی سرجری کرا لیتے ہیں، ہونٹ کی سرجری کرا لیتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا دنیا بھر کا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ کی تخلیق میں وہ لوگ جو ہیں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اور اس میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی وہ لوگ تبدیلی کر لیتے ہیں. کہ اور کہتے ہیں کہ داڑھی منڈانا بھی اسی ضمن میں آتا ہے. مردوں کا داڑھی کاٹ لینا یہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ کسی مخلوق سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا ہے. مثال کے طور پر یہاں فرمایا گیا لڑکوں سے لواطت کرنا. جو لوط علیہ السلام کی قوم کا کام تھا کہ وہ لڑکوں کی طرف جاتے تھے، لڑکیوں کی طرف نہیں جاتے تھے. تو اللہ نے لڑکوں کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. کہ دوسری بات یہ ہے کہ مردوں کا عورتوں کو مانجھ بنانا، برتھ کنٹرول، یہ ساری چیزیں جو ہے مطلب یہ کہ خلاف فطرت کام کرنا، یعنی اس سے جو ہے کام، جو جس کام کے لیے اللہ نے اسے نہیں بنایا ہے وہ کام اس سے لینا، یہ کیا ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ صورت میں تبدیلی کر لینا. اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا اس نے سری نقصان اٹھایا ہے نا، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان جو ہے وہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے. اور پھر یہ اللہ شیطان کا وعدہ کیا ہوتا ہے، دھوکے کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا ہے. اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ شیطان کے جو وعدے ہیں، امیدیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، وہ صرف ہیں دھوکہ ہے. شیطان جو ہے وہ لوگوں کو پٹی پڑھاتا ہے کہ وہ یہ بولتا ہے کہ توحید، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم توحید کے ماننے والے ہو تو تم کچھ بھی گناہ کرو، تمہارے سارے گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہ اس میں جو تمہارے ولی ہیں، کسی سے یہ امید کرنا کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے یہ، اور وہ ہم کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہے. اب پھر یہ لوگوں کے دل میں یہ خیال ڈالنا کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، جب آخری وقت آ جائے گا، جب تم 50 سال کے 60 سال کے ہو جاؤ گے، ابھی کیا جلدی پڑی ہے، ابھی تو تم عیش کرو، اور یہ ابھی جب آخری وقت آ جائے گا تب توبہ کر لینا. تو یہ ساری شیطان کی امیدیں ہیں جو شیطان انسان کو
دھوکہ میں رکھنے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ وہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں بیجا آرزوئیں پیدا کرتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ہرس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر ہرس اور خواہشیں جوان ہوتی رہتی ہیں، اور یہی دو باتیں یعنی خواہشیں اور ہرس، لالچ، یہ تمام دو باتیں جو ہیں وہ گناہوں کا سرچشمہ ہیں۔ یعنی ان کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ابھی تو دنیا سے رخصت ہونے میں کافی ٹائم ہے، اور وہ اسے موت جو ہے یاد نہیں آتی ہے، اور یہ ساری آرزوئیں جو ہیں کسی کو ساری عمر نہ حاصل ہوئی ہیں نہ حاصل ہوں گی۔ یعنی اس طرح کی خواہش کرنا کہ بہت ٹائم ہے، ابھی جلدی کیا ہے، ابھی کیوں نماز پڑھنا ہے، بوڑھے ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، ابھی بہت سارا وقت ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی موت کو بھولا رہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو کیا ہے وہ صرف اور صرف دھوکہ ہیں۔ وہ اپنی گناہ کرتے جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ سب شیطان کا بہکاوا ہے، اور اچانک سے ایک دن موت آ کر اس کو دبوچ لیتی ہے، پھر وہ ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، پھر اس کے پاس اب وقت، مہلت عمل جو ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے، وہ زندگی بھر وہ شیطان کے بہکاوے میں مشغول وہ رہتا ہے، گناہوں میں مشغول رہتا ہے۔ پھر آگے بتایا گیا ہے کہ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور جس سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے، دیکھیں کہ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ انہوں نے نیک عمل بھی کیے، سندخلہم جنات، ہم انہیں داخل کریں گے ایسی جنتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے، اور قول میں اللہ سے بڑھ کر اور کون سچا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اہل ایمان اور جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے مطابق کیا گیا ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو جنت کا بھی ذکر کرا دیا جاتا ہے، کہ مطلب اگر تم جہنم میں جانے والے کام چھوڑ دو گے تو یہ جو کہ تم کو شیطان بہکا رہا ہے، تو میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ جو ہے مطلب اس کو کمپیئر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ شیطان کا جو وعدہ ہے وہ جھوٹا ہے، مکر ہے، فریب ہے، اس کے مقابلے میں اللہ جو تمہارے ایمان والوں سے اللہ نے جس جنت کا وعدہ کر کے رکھا ہے وہ بالکل سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اور کون جو ہے وہ سچا ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ لوگوں کے اعمال جو ہیں اگر وہ اچھے ہوں گے تو وہ اس کے کوئی برا عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ آگے دوسری بات جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ہمیشہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور کون اللہ کے وعدے سے بڑھ کر سچا ہو سکتا ہے۔ اور آگے جو بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر وہ یہ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ، اور جو ہے تمہاری آرزوئیں جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ولا امانیہ اہل الکتابی، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر کوئی بات ہے، ان کی آرزوئیں بھی جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اہل الکتاب من یعمل سوءا، جو بھی برے کام کرے گا، سوءا یجزا بہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو وہ اس کی سزا پائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہیں پائے گا۔ تو یعنی یہ جو شیطان جن راہوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ قابل ذکر جو کیا ہے سستی اور اس سے نجات کا عقیدہ، یعنی ہم سستی کر رہے ہیں مگر یہ ہماری نجات ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا، اور اسی امید پر جو ہے وہ سستی میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور جو اللہ کے سوا جو برا کام کرے گا ولا یجد لہ من دون اللہ، تو وہ اللہ کے سوا کوئی اور
اپنا حامی اور مددگار کسی کو نہیں پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی اچھے کام کرے گا، مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، خواہ وہ آدمی ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ہوگا بشرطے کہ وہ ایمان لانے والا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص جو ہے، ایسے لوگ ہی جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرہ برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ تو کیا کہا گیا ہے کہ جو لوگ بھی برے کام نہیں کریں گے، تمام چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ جو آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے، نیت سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اچھے کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی تفریق نہیں ہے اس میں، کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے، پھر مگر شرط کیا ہے کہ ایمان لانے والا ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور اس سے اچھا دین اور کس کا ہو سکتا ہے، ممن اسلم وجہہ، جس نے پھیر لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، اور اس نے پیروی کی یکسو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقے کی، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جو ہیں، جو لوگ دنیا کی زندگی میں من گھڑت چیزوں کا سہارا لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ قیامت کے دن ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں وہ محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کی دین کی صفات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو قابل ذکر صفات تھی۔ ایک یہ کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے تمام جو شیطانی طاقتیں تھیں ان سے ٹکر لی تھی، ہے نا، چیلنج ان کا سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور جو بھالا جو تھا وہ بڑے والے بت کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا، اور اپنے باپ کے اگینسٹ گئے، اپنے باپ کے خلاف گئے، وہ اپنے جو لوگ ہیں باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، اندھی تقلید کرتے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے کہا، وہ گئے اور انہوں نے یہ بت پرستی اور نجوم پرستی سے ٹکر لی۔ جو نمرود اس ٹائم کا بادشاہ تھا اس کے خلاف گئے وہ، اور بہت ساری سب سے انہوں نے پنگا لے لیا، بہت زیادہ اپنا پنگا لیا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے ان کو جو ہے حنیف یعنی یکسو، وہ تمام دنیا کے بہکانے والی چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اور وہ ایک یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو گئے۔ دوسری صفت جو بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکام کے سامنے انہوں نے برضا و رغبت جو ہے اپنی دل سے خوشی سے اللہ کے احکام کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا، اپنے آپ کو جھکا دیا تھا۔ جو بات اللہ تعالیٰ یعنی ہم لوگ کا ایمان کیسا ہے کہ جو آسان لگا اس کو مان لیا، جو ذرا سا مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا، یہ طریقہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ جو بات اللہ کا جو حکم ہے وہ انہوں نے اس کو دل کھول کر جو ہے اسے اپنایا تھا۔ اور جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے تو ان کو بھی دیکھنا، اس کو بھی وہ جج کیا جائے گا، اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید کرتا ہے یا اللہ کا حکم مانتا ہے۔ اور سارے جو ہیں جو شرکیہ کام جو ہیں وہ چھوڑتا ہے یا صرف شرکیہ، یہ دو چیزیں جو ہے، شرک کو چھوڑا یا نہیں، باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑی کہ نہیں چھوڑی، یہی چیزیں جو ہے وہ دیکھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اچھے اعمال بجا لانا، یہ کام جو ہے وہ کرنا جو ہے، یہ پوری شریعت جو ہے اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مرضی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا ہے۔ اور اللہ یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ کا
اور ہر چیز اللہ کے علم جو ہے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ایک ایک چیز جو ہے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور اس لحاظ سے وہ اپنا قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے اور کوئی بھی اس کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. وما علینا الا البلاغ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. قرآن کے بعد کی دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.